نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم أما بعد باب بيع الزرع بالطعام كيلا یہ باب ہے کسی کھیتی کو بیچنا غلے کے بدلے میں ماپ کر۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہمیں بیان کیا قتیبہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا لیث نے نافع سے، وہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا عن المزابنہ، کچے پھلوں کی پکے پھلوں کے ساتھ بیع کرنے سے، ان یبیع ثمر حائطہ، کہ وہ اپنے باغ کے پھل کو بیچے، ان کان نخلا، اگر وہ کھجوریں ہوں، بتمرن، خشک کھجوروں کے بدلے میں، کیلن، ماپ کر، وَإِن كَانَ كَرْمًا، اور اگر وہ انگور ہوں، ان یبیعہ بزبیب، کہ وہ اس کو خشک منقع کے بدلے میں بیچے، کیلن، ماپ کر، وَإِن كَانَ زَرْعًا، اور اگر وہ کھیتی ہو، ان یبیعہ بکیل طعام، کہ وہ اسے بیچے کسی غلے کے ماپ کے ساتھ، وَنَہَا عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، آپ نے ان سب کی سب چیزوں سے منع کیا۔ اس حدیث میں یہ بات ہے کہ ایک چیز آپ نے ماپی اور تولی ہے، اس کے بدلے میں جو چیز آپ لے رہے ہیں یا دے رہے ہیں وہ چیز ماپی نہیں گئی، تولی نہیں گئی، یعنی ایک طرف پورا پورا وزن ہے اور ایک طرف اندازہ ہے۔ شریعت کہتی ہے یہ بیع جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ ایک طرف معلوم چیز ہے، دوسری طرف مجہول چیز ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں یہ صورت الگ ہے کہ آپ کے پاس ایک ڈھیری ہے مال کی، میں آتا ہوں، میں آپ کو کہتا ہوں یہ ڈھیری کتنے کی بیچنی ہے، آپ کہتے ہو اتنے کی، میں آپ کو پیسے دے کے ڈھیری خرید لیتا ہوں، یہ جائز ہے۔ لیکن آپ کے پاس گندم کی ڈھیری لگی ہوئی ہے، میں آتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ ڈھیری مجھے 50 من گندم کے بدلے میں بیچ دو، آپ کہتے ہو ٹھیک ہے۔ اب ایک طرف بھی گندم ہے، دوسری طرف بھی گندم ہے، ایک طرف وزن پورا یقینی ہو گیا کہ 50 من ہے، دوسری طرف اندازہ ہے کہ 50 من ہوگا، شریعت اس بیع کو جائز نہیں قرار دیتی۔ شریعت کہتی ہے یا تو دونوں چیزیں اندازے سے ہوں یا پھر دونوں چیزیں ماپ کرو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز ماپی اور تولی جا رہی ہے اور دوسری چیز اس کے مقابلے میں اندازے سے دی جا رہی ہے، یہ چیز ممنوع ہے۔ اور دوسری جو اس میں خرابی ہے کہ آپ نے درختوں پر لگی ہوئی کھجوروں کو خشک کھجوروں کے ساتھ اور اسی طرح بیل پر لگے ہوئے انگوروں کو منقع اور کشمش کے ساتھ اور کھیتی کے اندر اگی ہوئی فصل کو خشک غلے کے ساتھ بیچنے سے بھی منع کیا۔ دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ جو تر چیز ہوتی ہے وہ خشک ہونے کے بعد کم ہو جاتی ہے، تو اس اعتبار سے اگر دونوں کو ایک وقت میں آپ نے وزن میں برابر بھی کر لیا تب بھی شریعت کہتی ہے تازہ چیز کی اور خشک چیز کی بیع نہ کرو۔ کیوں؟ وہ تازہ جو ہے وہ بعد میں خشک ہو جائے گی، وزن کم ہو جائے گا، تو جب ایک جنس ہو تو برابری بھی ضروری ہے۔ ہاں تازہ کو تازہ سے بیچ لو، تازہ کھجور ہے دوسری طرف بھی تازہ کھجور ہے، بیچ لو اس کو۔ خشک ہے، خشک کو خشک کے بدلے میں بیچ لو، لیکن خشک اور تازہ کا آپس میں تبادلہ تول کر بھی نہیں ہو سکتا، ماپ کر بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں بعد میں نقصان ہے۔ باب بیع النخل باصلہ، یہ باب ہے کھجور کے درخت کو بیچنے کے بارے میں۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا قتیبہ بن سعید نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا لیث نے نافع سے، وہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرئ عبر نخلا، جس آدمی نے بھی اپنی کھجوروں کی پیوند کاری کی، قلم کاری کی، ثم باع اصلها، پھر اس نے اپنے کھجور کے درخت کو ہی بیچ دیا، فللذی عبر ثمر النخل، جس بندے نے تعبیر کی ہے، قلم کاری کی ہے، اس بیچنے کے وقت جو پھل لگا ہوگا وہ مالک کا ہوگا،
الا ان یشترط المبتاع، ہاں اگر خریدار شرط لگائے کہ درخت اس شرط پہ خریدوں گا کہ پھل بھی میرا، پھر خریدار کو ملے گا پھل۔ اگر وہ شرط نہیں لگاتا، ویسے ہی سودا ہوتا ہے درخت کا، تو درخت کے اوپر اس وقت جو پھل لگا ہوا تھا اس وقت وہ مالک کا ہوگا، ہاں اس کے بعد آئندہ جو پھل لگے گا وہ خریدار کا ہوا کرے گا۔ باب بیع المخاضرتی، یہ باب ہے بیع مخاضرہ کے بارے میں۔ بیع مخاضرہ کیا ہوتی ہے؟ بیع مخاضرہ ہوتی ہے کسی بھی پھل کے یا فصل کے پکنے سے پہلے پہلے اس کو بیچ دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا، کیوں؟ جب تک پھل پکنا نہیں شروع ہو جاتا اس پر کیڑا لگنے کا، کئی قسم کی بیماریوں کے حملے کا خطرہ ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا جب تک پک نہ جائے پھل تم نے اس کو فروخت نہیں کرنا۔ تو وہی حدیث دوبارہ لے کر آئے امام بخاری، ہمیں بیان کیا اسحاق بن وہب نے، وہ کہتے ہمیں بیان کیا عمر بن یونس نے، وہ کہتے مجھے بیان کیا میرے والد نے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا اسحاق بن ابی طلحہ الانصاری نے، وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے محاقلہ، کھیتی کی خشک غلے کے ساتھ بیع کرنے سے، والمخاضرہ اور پھلوں کے پکنے سے پہلے بیع کرنے سے، والملامسہ اور ہاتھ لگانے سے جو بیع پکی ہو جائے اس سے منع کیا، والمنابذہ اور پھینکنے سے جو بیع پکی ہو جائے اس سے منع کیا، والمزابنۃ اور پھلوں کے کچے پھلوں کی پکے پھلوں کے ساتھ یا ویسی کچے پھلوں کی بیع سے منع کیا۔ یہ سب ملتے جلتے لفظ ہیں، معنی ان کا بیان ہو چکا۔ کچی کھیتی کی بیع کرنا منع، کچے پھلوں کی بیع کرنا منع، اور ایسی بیع کرنا کہ جس کو ہاتھ لگانے سے ہی آپ کو خریدنا پڑ جائے۔ جس طرح کئی لوگوں نے لکھا ہوتا ہے کہ بھئی بس آپ نے اگر ڈبہ کھول لیا تو آپ کو خریدنا پڑے گا، آپ نے سیل پھاڑ دی تو آپ کو خریدنا پڑے گا، اب پتہ نہیں سیل کے اندر کیا چیز ہے، وہ کیسی ہے۔ اس قسم کی بیع کہ جس میں خریدار چیز کو پرکھ نہ سکے، دیکھ نہ سکے، کھول نہ سکے، بس یہ تم نے ہاتھ لگا لیا، سیل کھل گئی، بس اب تمہیں خریدنا پڑے گا۔ اور مزابنہ یہ ہوتا تھا کہ دیکھو اگر میں نے ایسے تیری طرف پھینک دیا نا تو تجھے یہ چیز خریدنی پڑے گی۔ یہ جاہلیت کی کئی ایسی بیع تھی، آج کے دور میں اس کی شکلیں جدید ہیں، مختلف ہیں، بس اتنا ذہن میں رکھیں جس سودے کو آپ پرکھ نہیں سکتے، چیک نہیں کر سکتے، صحیح اور غلط میں فرق نہیں دیکھ سکتے، اتنی پیک کی ہوئی چیز ہے کہ آپ کو موقع ہی نہیں وہ دے رہا، اس کو نہیں خریدنا، کیونکہ شریعت نے اس مجہول چیز کو خریدنے سے منع۔ ہاں ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے ایک برانڈ ہے، اس کی اندر ایک مخصوص قسم کی چیز ہے اور اس کی گارنٹی بھی ہے، اگر خراب نکلے گی وہ واپس نہیں گا، یہ چیز ہو رہا ہے، لیکن اس کی نہ کوئی گارنٹی ہے، نہ کوئی ایسا معروف برانڈ ہے کہ جس کا آپ کو پتہ ہو اس کے اندر فلاں چیز ہے، محض بند ہونے کی بنا پر نکل آیا تو اچھا نکل آیا، نہ نکلا تو خراب، یہ لاٹری سسٹم، اس کی بیع اسلام جائز نہیں قرار دیتا۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا قتیبہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا اسماعیل بن جعفر نے، وہ حمید سے، وہ انس رضی اللہ عنہ سے، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ان بیع ثمر التمر حتی یزہوا، کھجوروں کی کچی کھجوروں کو بیچنے سے یہاں تک کہ وہ پکنا شروع ہو جائیں۔ قلنا لانس ما زہوها، ہم نے کہا کھجوریں کب پکتی ہیں؟ قال تحمر وتصفر، جب وہ زرد ہونا شروع ہو جائیں یا سرخی مائل ہونا شروع ہو جائیں۔ ارأیت ان منع اللہ الثمر بما تستحل مال اخیک، آپ یہ بتلاؤ کہ اگر اس نے کچے پھل بیچ دیے اور اس کے پیسے وصول کر لیے، پھر اللہ کی طرف سے کوئی آفت آئی پھل پکا ہی نہیں، تو اس نے پیسے کس چیز کے وصول کیے؟ اس نے تو پیسے وصول کرنے تھے پھل کے ہی بس، تو پھل تو پکا ہی نہیں، پھل تو خراب ہو گیا، تو اب اس نے پیسے کس چیز کے لیے؟ یعنی کہ اس لیے شریعت نے منع کیا کہ جب تک پھل پکے نہ تم نے پیسے نہیں پکڑنے خریدار سے، پکنے دو تاکہ بعد میں جھگڑا نہ آئے۔ ان اکثر بیوع کے اندر احناف کا موقف حدیث سے ہٹ کر ہے، حدیث سے ہٹ کر ہے، صریح حدیث موجود ہے، وہ اس کے مقابلے میں کہتے ہیں نہیں جی یہ بیع جائز ہے۔ اب کچے پھل ہیں وہ کہتے ہیں جی جائز ہے خریدنا اس کو۔ اب پیچھے آپ نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا کہ درخت پر لگی ہوئی کھجور کو ماپی تولی کھجور کے ساتھ بیچا جائے، احناف کہتے ہیں جائز ہے۔ اکثر بیوع کی جو احادیث ہیں ان میں تقریباً ان کی مخالفت ہے، اور مخالفت وجہ
امام ابو حنیفہ تک حدیثیں نہیں پہنچی، لیکن بعد والوں کی مخالفت کی وجہ وہ تقلید ہے کہ ہمارے امام نے نہیں کہا اس لیے ہم بھی نہیں کرتے۔ یہ باتیں ان سے وہ بندے واقف ہیں جو کتابوں کے ساتھ جڑے ہیں، بظاہر تو کچھ بھی ہے لیکن کتابوں کے اندر جو کچھ لکھا وہ ان کے علماء نے لکھا۔ جب وہ صریح حدیث کو دیکھ کر اس کے مقابلے میں قیاس اور اپنی رائے پیش کرتے ہیں تو پھر ایک غیرتی بندے کا وہاں پر جو ہے وہ مزاج اس میں شدت آتی ہے کہ کیسا ہے یہ اللہ کے نبی کی حدیث کو سامنے رکھ کر اس کے اوپر جو ہے نا وہ اپنے قیاس کے نشتر چلا رہے ہیں، تیر چلا رہے ہیں اپنے قیاس کے، جی فلانی چیز بھی تو جائز ہے نا، فلانی چیز بھی تو یہ بھی جائز ہونی چاہیے، گویا کہ اللہ کے نبی کی حدیثوں پر دوسرے لفظوں میں صریح اعتراض ہے۔ تو یہ ان میں اکثر حدیثیں ایسی جن کا حناب تسلیم نہیں کرتے۔ باب بیع الجمار و اکلہ، یہ باب ہے گابا، جمار کہتے ہیں گابے کو۔ گابا کیا چیز ہوتی ہے؟ کھجور کے درخت کو جب اوپر سے کاٹ دیا جائے تو اس کی لکڑی کو توڑنے کے بعد اس کے اندر سے ایک سفید رنگ کا گودا سا نکلتا ہے، شاید آپ میں سے کسی نے کھایا ہو، سفید رنگ کا گودا سا نکلتا، بڑا لذیذ ہوتا ہے۔ اصل پوری کھجور کو مٹھاس اور شیرینی وہ چیز مہیا کرتا ہے۔ جب وہ گابا نکال لیا جاتا ہے، گودا نکال لیا جاتا ہے تو درخت اس کے بعد پھل نہیں اگاتا، بلکہ کھجور کے درخت کا یہ اصول ہے، اس کو اوپر سے کاٹ دو گے یہ پھل نہیں اگائے گا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا تھا نا کہ وہ کون سا درخت ہے کہ جس کی مثال مومن جیسی ہے، کہ پھل تو وہ صدا دیتا ہے لیکن مثلا اگر اوپر سے کاٹ دیا جائے تو وہ ختم، انسانی گردن بھی اوپر سے کاٹ دی جائے تو ختم، ٹانگ ٹوٹ جائے، ٹانگ کاٹ دو، بازو کاٹ دو، انسانی جسم باقی رہتا ہے، لیکن اگر سر کاٹ دیا تو جسم باقی نہیں رہے گا۔ تو آپ نے پوچھا وہ کون سا درخت ہے کہ جس کی مثال مومن کی سی، تو وہ کھجور کا درخت کی مراد تھا۔ تو یہاں پر امام بخاری یہ باب قائم کر رہے ہیں کہ گابا جب اس کو نکالا جاتا ہے کھجور کا درخت تو ضائع ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ پھل نہیں اگاتا، تو جب اس میں یہ نقصان ہے تو کیا اس گابے کو بیچنا جائز ہے؟ امام بخاری کہتے ہیں جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھا رہے تھے، اور جس چیز کو کھانا جائز ہے اس کو بیچنا بھی جائز ہے، اور جس چیز کو کھانا جائز نہیں اس چیز کو بیچنا بھی جائز نہیں، یہ ایک معروف قاعدہ ہے۔ لیکن اس قاعدے سے چند چیزیں مستثنا ہیں، بعض چیزیں ان کو کھانا جائز نہیں ہوتا لیکن اس کے باوجود ان کی بیع کی جاتی ہے، لیکن وہ کھانے کی نیت سے نہیں کی جاتی۔ مثال کے طور پہ زہر یا ایسی چیزیں جن کو کھانے سے انسان مر سکتا ہے، لیکن وہ بیچی جاتی ہیں، وہ کھانے کے لیے نہیں بیچی جاتی، کسی اور مقصد کے لیے بیچی جاتی ہے۔ تو بہرحال اس باب کے اندر امام بخاری لے کر آئیں کہ جمار اگر کوئی بیچنا چاہے اپنے درخت کو ضائع کر کے، یا درخت وہ کاٹ کر کوئی اور درخت اگانا چاہے اور وہ کہے کہ چلو ان درختوں کے اندر جو جمار ہے، گابا ہے، میں اس کو بھی فروخت کر دیتا ہوں، تو کیا یہ جائز ہے؟ یہ جائز ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابو الولید نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ہشام بن عبد الملک نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابو عوانہ نے، ابو بشر سے، وہ مجاہد سے، وہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، وہ کہتے ہیں کنت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یاکل جمارا، میں اللہ کے نبی کے پاس تھا، آپ کھجور کا گابا کھا رہے تھے۔ فقال من الشجر شجرة كالرجل المؤمن، درختوں میں سے ایک درخت ہے جو مومن آدمی کی طرح ہے۔ فاردت ان اقول هي النخلة، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں جواب دوں وہ کھجور کا درخت ہوتا ہے۔ فاذا انا احدثهم، بس اچانک میں نے جب دیکھا کہ سارے صحابہ میں سب سے چھوٹا ہوں تو میں چپ ہو گیا۔ قال هي النخلة، آپ نے فرمایا وہ کھجور ہوتی ہے۔ اس حدیث سے جو امام بخاری مسئلہ ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ گابا آپ نے کھایا، اور جو چیز کھائی جا سکتی ہے وہ چیز بیچی بھی جا سکتی ہے، یہ ہے امام بخاری کا استدلال۔ دوسری بات اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ لوگوں کے سامنے کوئی چیز کھائی جا سکتی ہے، بس اللہ کے نبی کھا رہے ہیں، صحابہ کرام نہیں کھا رہے، تو لوگوں کے سامنے ایک بندہ اگر کوئی چیز کھاتا ہے، ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ یہ برا لگتا ہے بندہ کسی کے سامنے کچھ کھائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا سب کے سامنے، صحابہ سامنے موجود تھے، تو ایسی صورت میں کھایا جا سکتا ہے کسی کے سامنے، کوئی اس میں عیب نہیں۔ البتہ وہ جو کیفیت ہوتی ہے کہ بعض دفعہ انسان چلتے پھرتے
نوالا منہ میں ڈال کے چل رہا ہے اور ساتھ ساتھ کھائے جا رہا ہو، وہ ذرا عجیب سی کیفیت لگتی ہے۔ باقی لوگوں کے سامنے اگر کوئی چیز کھا رہا ہے اور باقی لوگ نہیں کھاتے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اپنے مقتدیوں سے، شاگردوں سے کبھی کبھار امتحان لینے کے لیے سوال کرنا۔ اور چوتھی چیز یہ معلوم ہوئی کہ چھوٹوں کو بڑوں کا ادب کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بڑوں کے ادب میں جواب نہیں دیا، حالانکہ جواب ان کو آتا تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان حدیث کو سمجھنے کی، ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2205، 6، 7، 8 اور 9، 5 احادیث۔